أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي يا رب زدني علما يا رب زدني علما يا رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے بچے، شہزادے بچے کیسے ہیں؟ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور آپ کے لیے آسانیاں فراہم کرے، اور میری جو دل کی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو داعی دین بنائے، قبول کر لے، آمین ثم آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ بنی اسرائیل شروع کریں گے۔ یہ قرآن پاک کی 17ویں صورت ہے۔ سورۃ الاسراء، اسے سورۃ الاسراء بھی کہا جاتا ہے۔ یہ مکی صورت ہے۔ اس کی 111 یعنی کہ 111 آیات ہیں۔ یہ اس وقت نازل ہوئی جب مسلمانوں پر سختیوں اور آزمائشوں کا دور تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے، اور اس کا مطلب ہے، یعنی کہ بنی اسرائیل کا مطلب ہے اللہ کا بندہ، جو کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا۔ آج ہم پڑھیں گے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 1۔ سبحان الذی، پاک ہے وہ اللہ جو لے گیا، اسرا بعبدہ، جو لے گیا اپنے بندے کو، لیلا من المسجد الحرامی، ایک رات مسجد حرام سے، الی المسجد الاقصی الذی، اقصی الذی، مسجد اقصی کی طرف، بارکنا حولہ، ہم نے برکت دی اس کے ارد گرد، لنریہ، تاکہ ہم دکھائیں اسے، من آیاتنا، کچھ اپنی نشانیوں سے، انہ هو السمیع البصیر، بے شک وہی خوب سننے والا اور خوب دیکھنے والا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ بنی اسرائیل میں فرماتے ہیں کہ پاک ہے وہ ذات، یعنی اللہ تعالیٰ بزرگ و برتر ہیں، جو اپنے بندے یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک رات میں مسجد حرام یعنی خانہ کعبہ سے مسجد اقصی تک لے گئے، جو کہ مسلمانوں کا پہلا کعبہ ہے اور فلسطین میں ہے۔ یہ آیت واقعہ اسراء اور معراج کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک عظیم معجزہ عطا فرمایا۔ اس سفر کی کیا غرض تھی؟ اللہ تعالیٰ اس سفر میں، یعنی بیت المقدس کے سفر میں یا اس سے آگے لے جا کر اپنی قدرت کے عظیم الشان نمونے دکھانا چاہتے تھے۔ کسے؟ ہمارے پیارے پیغمبر کو۔ سورہ نجم کی کچھ آیات میں ذکر ہے کہ آپ سدرۃ المنتہا تک تشریف لے گئے اور نشانیوں کا مظاہرہ کیا۔ مکہ سے بیت المقدس تک کے سفر کو اسراء، اور وہاں سے اوپر سدرۃ المنتہا کی سیاحت کو معراج کہتے ہیں، اور بسا اوقات دونوں سفروں کو ایک ہی لفظ یعنی اسراء یا معراج سے موسوم کیا جاتا ہے۔ اس آیت میں خاص طور پر سفر کا ایک حصہ بیان کیا گیا ہے، یعنی مسجد حرام سے بیت المقدس تک کا سفر۔ آیت کا آغاز سبحان سے ہوا ہے۔ یہ واقعہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا مظہر ہے۔ جو ذات اتنے بڑے معجزے پر قادر ہو، وہ ہر نقص اور عیب سے پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، دلیل بھی دیتے ہیں کہ یہ ایک جسمانی سفر ہے، نہ محض خواب، کیونکہ مکہ والوں کو خیال تھا کہ آپ نے خواب دیکھا اور اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ جب لفظ بندہ کی بات ہوتی ہے نا، کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو لے کر گیا، تو پھر خواب والی دلیل ختم ہو جاتی ہے۔ جب مسجد اقصی کی بات ہوتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ اسلام کا رشتہ پچھلے تمام انبیاء سے جوڑا جا رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں جانا اس بات کی علامت تھی کہ آخری نبوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد کی جا رہی ہے۔ دیکھیں، فلسطین اور اس کے ارد گرد کا ایریا جو ہے سابقہ تمام انبیاء علیہ السلام سے آباد رہا ہے، یہ انبیاء کی سرزمین رہی ہے۔ آئیے اس واقعے کے متعلق جانتے ہیں۔ یہ دور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا سخت ترین دور تھا، جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو آپ کی پیاری بیوی تھیں، اور حضرت ابو طالب جو آپ کے پیارے چچا تھے، ان کا انتقال ہو چکا ہوا تھا۔ ان دونوں کے ہوتے ہوئے کبھی کسی نے آپ کو اتنا تنگ بھی نہیں کیا تھا۔ جب دونوں ہی یہ غمخوار ہستیاں اللہ تعالیٰ کے پاس چلی گئیں تو اہل مکہ کے ظلم میں اضافہ ہو گیا۔ طائف میں سخت تکلیف دی گئی،
تو ایسے غم کے وقت میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ عظیم الشان معجزہ دکھایا۔ روایات کے مطابق ایسے ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خاص سواری براق پر سوار کرایا۔ براق سفید رنگ کی نہایت تیز رفتار سواری تھی، جس کا ایک قدم وہاں پڑتا جہاں نگاہ پہنچتی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت مکہ سے بیت المقدس کی طرف روانہ ہوئے۔ بہت سی اہم نشانیاں آپ کو دکھائی گئیں۔ انبیاء کرام سے نسبت رکھنے والی جگہوں پر آپ نے توقف فرمایا، یعنی کہ قیام کیا۔ پھر آپ بیت المقدس پہنچے، جہاں تمام انبیاء کرام موجود تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کی امامت کرائی۔ یہ بات اس بات کی طرف بھی نشاندہی کرتی ہے کہ آپ تمام انبیاء کے امام اور آخری نبی ہیں۔ دیکھیں، یہ صرف خواب نہیں تھا، بلکہ اللہ کی قدرت سے جسم اور روح دونوں کے ساتھ ایک حقیقی سفر تھا، کیونکہ اگر صرف یہ خواب ہوتا تو کفار مکہ سے جھٹلاتے اور مذاق اڑانے کا اتنا بڑا مسئلہ نہ بناتے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح انہیں واقعہ سنایا تو کفار حیران رہ گئے۔ انہوں نے کہاں ماننا تھا، کیونکہ اس زمانے میں تو مکہ سے بیت المقدس پہنچنے میں کئی ہفتے لگتے تھے۔ اب کیا ہوا؟ کفار نے امتحان لینے کی خاطر بیت المقدس کے بارے میں سوالات کیے۔ اللہ تعالیٰ نے مسجد الاقصیٰ کا منظر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ظاہر فرما دیا۔ آپ نے ان کے ہر سوال کا درست جواب دیا، پھر بھی وہ لوگ ایمان نہ لائے۔ لیکن جب آپ نے ان سب سے پہلے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بات کی تو انہوں نے کہا بالکل سچ ہے، تصدیق کر دی، یعنی کہ اس وجہ سے انہیں صدیق کا لقب ملا۔ اس واقعے میں واضح کر دیا گیا کہ اسلام کوئی نیا دین نہیں بلکہ تمام انبیاء کا ہی دین رہا ہے۔ آیت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بے شک وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی حالات، ان کی تکلیفیں، دعائیں اور دشمن کی باتیں سب کچھ جانتا ہے۔ اللہ کا دیکھنا اور سننا اللہ تعالیٰ کی وسعت کے مطابق ہے۔ وہ ایک ہی وقت میں سب کو سنتے بھی ہیں اور دیکھتے بھی ہیں، اور سب کی دعائیں بھی قبول کرتے ہیں۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 2 پڑھتے ہیں۔ وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور ہم نے دی موسیٰ کو کتاب، وَجَعَلْنَاهُ هُدًى، اور ہم نے بنایا اسے ہدایت، لِبَنِي اسرائیل، بنی اسرائیل کے لیے، اللہ تتخذوا، کہ نہ پکڑو تم، من دونی وکیلا، میرے سوا کوئی کارساز یا مددگار۔ غور کریں، اس آیت کا دیکھنے میں پہلی آیت سے تو کوئی تعلق نظر نہیں آتا کہ وہاں تو اسرا کا ذکر تھا اور یہاں اچانک حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات شروع ہو گئی۔ دیکھیں، اس صورت کا مرکزی مقصد کافروں کو خبردار کرنا ہے کہ جس شخص کو، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تم لوگ جھوٹا کہتے ہو اور جس کتاب کو رد کرتے ہو، وہ بھی اپنی آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کی عظیم نشانیوں کو دیکھ کر آئے ہیں۔ اس لیے تمہیں بنی اسرائیل کی تاریخ سے سبق لینا چاہیے، جنہوں نے اللہ کی کتاب کو پھینک دیا تھا۔ یہاں کتاب توریت کی بات ہو رہی ہے، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، اور اسی نافرمانی کی وجہ سے انہیں سزا ملی۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرماتے ہیں کہ ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا فرمائی اور اسے بنی اسرائیل کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنایا۔ دیکھیں، اس آیت کے 3 پہلو ہیں۔ پہلے تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جو کتاب موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائی وہ تو ہدایت کا ذریعہ تھی۔ یہ تو ایک عظیم نعمت تھی جو بنی اسرائیل کو ملی، قرآن پاک کی طرح۔ کتاب توریت بھی لوگوں کے لیے نہ صرف پڑھنے کی کتاب تھی بلکہ اصل میں زندگی گزارنے کا مکمل نظام تھی۔ تو کیا کیا گیا اس کتاب کے ساتھ؟ یہودیوں نے ایک قلیل فائدے کے لیے، یعنی کہ دنیاوی چھوٹے سے فائدے کے لیے اس کی آیات کو بیچ دیا، اپنے مفاد کی خاطر اصلی جو بات تھی وہ چھپا دی۔ اسی لیے اصلی حالت میں اس کتاب کا وجود نہیں۔ اور تیسری بات جو بتائی گئی کہ اس نعمت کے ساتھ ایک واضح حکم بھی دیا گیا تھا کہ میرے ساتھ کسی کو وکیل نہ بناؤ۔ یعنی مطلب تو یہ ہوا نا کہ جب کتاب ملے تو صرف اللہ پر توکل واجب ہو جاتا ہے۔ اگرچہ خطاب تو بنی اسرائیل سے ہے، لیکن اصل سبق مکہ کے کافروں کے لیے ہے کہ دیکھو، بنی اسرائیل کو کتاب ملی، پھر انہوں نے غیروں کو وکیل بنایا، کیا ہوا؟ برباد ہو گئے۔ اب تمہارے پاس قرآن ہے، کیا تم بھی وہی غلطی کرو گے؟ کیا تم بھی اسے چھوڑ دو گے؟ یہ بات سیدھی ہماری طرف بھی آتی ہے کہ قرآن تمہارے لیے نظام زندگی ہے جسے تم نے چھوڑ رکھا ہے۔ آپ سوچیں ذرا، کیا مکہ والوں میں اور ہم میں کوئی فرق نہیں؟
کیا ہم بھی مکہ والوں جیسے ہیں؟ نہیں، وعدہ کریں ہم ایسا نہیں کریں گے، بلکہ اس کتاب سے رہنمائی لے کے ایک مکمل مومن بن جائیں گے انشاءاللہ۔ اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، ہنستے رہیے، بستے رہیے، خوش رہیے، آباد رہیے، اللہ کی امان میں رہیے۔ اللہ حافظ۔